نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شعبان کی دوسری تاریخ ہے اور یہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کے بارے میں پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ رجب کے مہینے میں آپ علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما کہ رمضان کا مہینہ مل جائے۔ تو رجب کا مہینہ تو گزر گیا، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، تو وہ ایک مہینہ ہے یہ، اس کے بعد رمضان ہے۔ شعبان کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ آپ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں شعبان کا جو مہینہ ہے یہ گویا رمضان کا مقدمہ ہے، تیاری ہے، رمضان کی تیاری ہے۔ تو شعبان میں اکثر روزہ رکھتے تھے آپ وسلم، لیکن آپ وسلم نے امت کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی اس مہینے میں روزہ رکھے کثرت سے، بلکہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ روزہ رکھے رمضان کی تیاری میں، لیکن آخر کے 2-3 دن روزہ رکھنا منع ہے۔ ایک دوسرا یہ، اگر شعبان میں روزہ رکھنے سے کمزوری آ جاتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے شعبان میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اصل تو رمضان ہے نا۔ ایسا نہ ہو شعبان میں اتنے روزے رکھ لیے کہ رمضان کے لیے بچا ہی نہیں جسم میں کچھ، اب وہ رمضان میں بیمار ہو رہا ہے، کمزوری ہو گئی، تو اس کے لیے منع ہے، اس کے لیے منع ہے۔ البتہ شعبان میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس کا مفہوم ہے چونکہ آپ علیہ السلام شعبان میں روزہ رکھتے تھے اکثر، تو میری جو روزے قضا ہو جایا کرتی تھی تو وہ میں شعبان میں رکھ لیا کرتی تھی، کیونکہ خواتین کے لیے مسائل ہیں، ان کا روزہ رہ جاتا ہے، یہ قدرتی اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ تو یہ شعبان کے مہینے میں عائشہ فرماتی وہ روزے میں شعبان میں رکھ لیا کرتی، آسانی ہو جاتی۔ تو اسی طرح شعبان کے بارے میں آتا ہے، یہ جو شعبان کا لفظ ہے یہ لفظ شعب سے لیا گیا ہے، جس کے معنی شاخ در شاخ، یعنی شعبان کے مہینے میں جیسے درخت میں شاخ ہوتا ہے نا مختلف، اسی طرح عبادات کے شاخ ہوتے ہیں، عبادات کے مواقع ہیں شعبان کے مہینے میں، جیسے اس میں روزہ رکھنا کثرت سے، اسی طرح شعبان کے مہینے کا جو خاص دن ہے جس کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے وہ 15ویں شب ہے، جس کو نصف شعبان کی رات کہتے ہیں، نصف شعبان کی رات، کیونکہ احادیث میں اس رات کی فضائل تو ہیں لیکن اس کا کوئی مخصوص نام ہے نہیں۔ یہ جو ہم اور آپ اس کو شب برات کہتے ہیں، شب برات، برات نہیں شادی بیاہ والی، شب برات کہتے ہیں، کیونکہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اس رات میں مسلمانوں کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی تعداد کی بخشش فرماتے ہیں، یعنی برات کے معنی چھٹکارا پانا، خلاصی ہونا، جہنم سے برات ہو جاتی ہے، جہنم سے چھوٹ جاتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ کہا بنی کلب ایک قبیلہ تھا، ان کے بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے تھے۔ ایک بکری کا بال شمار کر سکتے ہیں آپ؟ تو بنی کلب کہتے ہیں وہ عرب میں اس قبیلے کے بکریاں زیادہ تھیں، تو کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہوں گے، اس وجہ سے اس کا نام شب برات پڑ گیا۔ اور اسی طرح شب برات کے بارے میں احادیث میں اور بھی باتیں آتی ہیں، جیسے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے اگلے سال جو کچھ ہونا ہے، جیسے بچے پیدا ہوں گے، کن لوگوں کا انتقال ہوگا،
کس کی شادی ہوگی. تو یہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ اس رات میں فیصلہ فرماتے ہیں. اسی طرح کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ سب فیصلے اس رات میں ہو جاتے ہیں. اس لیے اور احادیث میں اس رات کی یہ فضیلت بھی آتی ہے کہ رات میں اللہ کی عبادت کرے. چونکہ حدیث میں ایک فضیلت آتی ہے کہ 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا میں نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قریب آ جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو اللہ تو ہے. اور پھر اعلان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کو، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں. اب اس میں کیا مانگنا ہے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. روزی مانگتے ہو تو روزی لو، اولاد مانگتے ہو اولاد لو، عزت مانگتے ہو عزت لو، علم مانگتے ہو علم لو. جو مانگنا ہے مانگو، میں دوں گا میں دوں گا. یہ بھی اس کی فضیلت آتی ہے. اس لیے اس رات کو عبادات میں گزارنی چاہیے. اسی طرح اس دن رات کی عبادت، پھر جو اگلا دن ہے اس کی روزے کی فضیلت آتی ہے. لیکن علماء نے اس پر اختلاف بھی کیا ہے. لب لباب یہ ہے مختصراً کہ اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے. روزہ رکھنا مستحب ہے، لازم نہیں. کیونکہ فضائل کے باب میں ضعیف اگر حدیث ہو کسی عمل کے بارے میں تو اس میں عمل کی گنجائش ہے. لیکن بلکہ اس بارے میں تو یہ فرماتے چونکہ بہت سی حدیث سے پتہ چلتی ہیں تو اس پر روزہ رکھنا صحیح ہے. لیکن وہی بات ہے کہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. روزہ نہ رکھے تو اس کو برا نہ سمجھا جائے یا رکھنے کو لازم نہ سمجھا جائے. کوئی آدمی سوچے یار میں آج روزہ نہیں رکھ سکا اور جو ہے نا پھر پچھتاوا کر رہا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، روزہ رکھ لینا چاہیے. یہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ نے آپ پر جو چیز فرض نہیں کیا آپ اپنے پر خود کیوں فرض کر رہے ہیں؟ اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا. اور یہ جو اس طرح کی راتیں اور اس طرح کے ایام، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور روزے کی فضائل، یہ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے انسانوں پر. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر انسان کامیاب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، میرا بندہ میرے قریب آ جائے. ان مواقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے شب برات کی اتنی فضیلت ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی شب برات میں کوئی عبادت خاص ہو، ایسا نہیں ہے. آپ کا دل کرے، ہاں اسلامی تاریخ میں رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، مغرب سے سحری تک، صبح صادق تک. تو کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے. آپ کا دل کرتا ہے تلاوت کریں. اب تلاوت کر رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، سستی آ رہی ہے، آپ سمجھتے یار چلو نماز پڑھتا ہوں، نماز میں حرکت ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نیند نہیں آئے گی، نماز پڑھنے لگ جائیں. آپ سمجھتے نہیں نماز میں بھی سستی آ رہی ہے، چلنا شروع کر دیں، ذکر کرتے رہیں، چلتے رہیں، چہل قدمی کریں، ذکر کریں. جو عبادت کر رہے کریں. جو مخصوص عبادتیں رواج پا رہی ہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے. کسی بھی عبادت کو خاص کرنا درست نہیں ہے. البتہ جو صلاۃ و تسبیح ہے اس کو آپ اس رات میں پڑھیں، اچھا موقع ہے. آپ آرام سے بھی پڑھیں، ویسے پڑھیں، جلدی بھی پڑھیں تو میرے خیال میں 25 منٹ تو لگ ہی جائے گا. 25 منٹ کم نہیں ہوتا. آپ نماز میں مشغول رہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں. ایک اور چیز ہے جو کرنی چاہیے ایسے مواقع میں خصوصاً، وہ ہے قضا نمازیں. وہ کیا ہے؟ قضا نمازیں. کیونکہ پکڑ ہوگی. اب کوئی بولے میں تو تہجد پڑھوں گا، قضا نہیں پڑھوں گا، میں تو نوافل پڑھوں گا 20 رکعات،
قضا تو پڑھتا رہوں گا، بعد میں پڑھتا ہوں۔ تو بھائی قضا نمازیں ہو رہے ہیں تو نوافل پڑھنے کا آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ قضا تو اصل ہے نا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی سے آپ نے قرض لیا، جسے حافظ عظیم انصاری صاحب سے میں نے قرض لے لیا 20,000 روپے۔ اب حافظ صاحب آئے میرے پاس، ہاشمی بھائی کو پیسے چاہیے، ارے عظیم بھائی آئے، چلے یار غفار کے ہوٹل چلتے، چائے پلایا۔ اب وہ بیچارہ شرم کے مارے بول نہیں سک رہا، چائے پلا دی نا، چل بھائی۔ پھر عظیم بھائی آئے اور ہاشمی بھائی خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہاشمی بھائی نے بھانپ لیا، یار پھر پیسے مانگے گا۔ عظیم بھائی ٹھیلے والے دیکھ رہے ہو، امرود بڑے اچھے ہیں اس کے، 50 روپے کا امرود مسالہ لگا کے لا دیا۔ یہ خوش ہوگا اس سے؟ خوش ہوگا؟ عبد الرحمان بھائی یہ آیا اپنے پیسے لے لیں، میں اس کو کبھی امرود کھلا رہا ہوں، کبھی چائے پلا رہا ہوں، گھر پہ آ گیا تو جو ہے وہ کھلا رہا ہوں، قرضہ نہیں مانگ، پیسے نہ مانگ لے کہیں، یہ خوش ہوگا اس سے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی آپ کے اوپر نماز قضا ہے، آپ نوافل پڑھنے میں لگے ہوئے، نوافل کا فائدہ نہیں ہوگا اتنا، کیوں قرض جو فرض ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا نوافل پڑھنے سے۔ یا ایسا ہے کہیں لکھا ہو کہ بھائی 1000 نفل پڑھو، ایک فرض کا ادا ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی؟ تو بھائی فرض نماز کی قضا ضروری ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب، میں نام نہیں لے رہا، آپ سب جانتے ہیں، تو وہ بڑے میاں تھے، دوسرے بھی بڑی عمر کے تھے، تو وہ کہنے لگا، ایک دوسرے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ان کو دعوت دی، نماز وغیرہ کے بارے میں بات چلی، وہ کہنے لگا بھائی میں 3 بجے اٹھ جاتا ہوں رات کو اور قضا نمازیں پڑھتا ہوں فجر تک، پھر فجر کی نماز پڑھنے آ جاتا ہوں، بہت جلدی آتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں تہجد نہیں پڑھتے، تہجد کی اتنی فضیلت ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں بھائی تہجد نہیں پڑھتا، میں قضا پڑھتا ہوں، عمر گزار دی الٹی سیدھی حرکتوں میں، وہ تو ضروری ہے نا فرض، تہجد تو پڑھتے رہو، کب بھی پڑھو۔ کہہ رہے کیسا جاہل آدمی ہے، تہجد نہیں پڑھتا؟ تو قاری صاحب صحن میں تھے، اندر والے صحن برآمدے میں، باہر صحن میں وہ لوگ بات کر رہے تھے، یہ فجر کی وقت کی بات ہے غالباً، یا پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا وقت، لیکن مجھے یاد ہے اندھیرا تھا، دن میں نہیں ہے یہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی ادھر آؤ ہاشمی بھائی، ادھر آؤ، ناتی ادھر آؤ ناتی۔ میں گیا، کہہ رہا کہ وہ بولتے اس سے پہلے دوسرے صاحب بولنے لگے کہ یہ دیکھو تہجد نہیں پڑھتے، کہتے قضا نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے بولا صحیح ہے، ان کو بھی دھچکا لگا، کیسے صحیح ہے، تہجد کی اتنی فضیلت آئی ہے؟ میں نے بولا بھائی تہجد کی فضیلت آئی ہے، پکڑ تھوڑی آئی ہے، پکڑ تو نہیں ہے نا، قضا کی تو پکڑ ہے، تو کس کی اہمیت بڑھ گئی؟ تم کو کیا پتا۔ میں نے بولا چلو امام صاحب ہیں، ان سے پوچھ لیتے، مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے پڑھا نہیں تھا کہیں یہ مسئلہ، لیکن سیدھی سی بات ہے، عقل بھی اللہ نے دی ہے نا، کس لیے دی ہے یہ عقل؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھائی جو فرض ہے وہ پہلے۔ تو انہوں نے کہا قاری صاحب یہ مسئلہ ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ صاحب تہجد نہیں پڑھتے، ان کو اعتراض ہوا کہ یہ تہجد نہیں پڑھتا، قضا پڑھتا ہے۔ قاری صاحب نے بولا تو اور کیا کرے گا؟ میری ہنسی نکل گئی، اور کیا کرے گا؟ کیوں تہجد کیوں نہیں پڑھے گا؟ کہا بھائی فرض ادا کرو، فرض، تہجد تو نفل ہے، تہجد فرض تھوڑی ہے، قضا ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ کسی نے تہجد پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ عمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نا تہجد پڑھنا، زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت پر عمل ہو گیا اس کا، تو اس سے انکار تھوڑی کر رہا ہے وہ تو قضا پڑھ رہا ہے نا۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ بھائی قضا نمازوں کے لیے یہ بہترین وقت ہے، رمضان کے ایام، راتیں، اور اسی طرح شب برات کی رات۔ تو پتہ میں یہ عرض کر رہا تھا، شعبان کا جو مہینہ ہے گویا یہ رمضان کی تیاری ہے، رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اب انسان ہے نا، انسان یہ غلطیوں کا پتلا ہے، یہ غلطیاں کرتا ہے، اللہ نے اس پر رحم کیا کہ توبہ کا دروازہ کھول دیا، توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ تو اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں، تاکہ ہمیں رمضان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔
آپ کہیں رمضان میں تو ویسے ہی فائدے، توبہ کیوں کریں؟ گناہوں سے توبہ کیوں کریں؟ ویسے بھی رمضان آئے گا تو عبادت ہی عبادت کریں گے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس لیے توبہ کریں، کیونکہ گناہوں کی بھی نحوست ہوتی ہے، گناہوں کے اپنے نقصانات ہیں، اس نقصان کی وجہ سے آپ کے اعمال میں خلل آتا ہے، یہ مرد ہو یا عورت۔ آواز جاری اندر سے؟ مرد ہو یا عورت۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض دفعہ انسان سوچتا ہے نماز کے لیے جا رہا ہے، بندہ کھڑا ہوا ہے جا نہیں رہا، اس کو بولو تو کہتے آتا ہوں آتا ہوں، آپ سوچتے یار نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ آپ خود سوچتے ہو نماز تو پڑھ ہی رہا ہوں، قرآن کھولے ہوئے یاد ہی نہیں ہے کب قرآن کب کھولا تھا، یاد نہیں۔ فجر میں سستی ہو جاتی، فجر میں سستی ہو جاتی، کھانا کھاتے ہوئے دعا بھول جاتا ہوں، بیت الخلا جاتے ہوئے دعا بھول، ویسے دعا یاد ہے، پڑھنا بھول جاتا۔ دائیں پیر سے سیدھا سے نکلنا چاہیے، الٹے سے داخل ہونا چاہیے، پتہ ہے، لیکن جاتے ہوئے دھیان ہی نہیں رہتا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ علماء نے تفصیل لکھا اس کے اوپر، گناہوں کی وجہ سے انسان اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو خوش فہمی ہے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، رمضان پھر بھی اچھا گزرے گا، تو یہ خوش فہمی ہے، حقیقت نہیں ہے اس کے اندر، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے، کیونکہ گناہوں کی نحوست آپ کو ان اعمال کو کرنے نہیں دے گی جو آپ کو کرنا چاہیے اصل میں۔ پھر آپ تھوڑے سے اعمال کر کے سوچیں گے شکر اتنا تو کر لیا، تو یہ بیوقوفی عقل مندی ہے یہ کہنا شکر اتنا تو کر لیا۔ ایک آدمی آپ کو کہہ رہے بھائی 1000 روپے رکھیں اور یہ 500 روپے، اور ایک قدم کا فاصلہ ہے، آپ 500 لوگے 1000 لوگ ہیں؟ اگر کوئی بولے 500 لوگ، شکر ہے 500 تو مل گیا، خیالات عقل مند ہے بیوقوف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے آپ کے لیے، اعمال کرو اور نیکی لو، اپنی مغفرت کراؤ، جنت میں جاؤ۔ آپ کہہ رہے ہو جنت تو پتہ نہیں کب جائیں گے، اتنا کر لیا بہت ہے، باقی اگلے سال کر لیں گے۔ اگلے سال رہیں گے کیا، کس کو پتہ ہے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، یہی موقع ہے، کہتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، مرد ہو عورت ہو، جو آج ہے کل کا پتہ نہیں، کل کا پتہ نہیں۔ اس لیے چاہیے ہمیں ہم پکی سچی توبہ کریں، جس کو توبۃ النصوحہ کہتے ہیں، اور اللہ سے مانگیں۔ ہماری ایک عادت ہے، وہ کیا ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں کیونکہ ماحول ہے اچھا، علماء کے ساتھ بیٹھنا، صلحاء کے ساتھ تعلق ہے، جماعتوں میں جانا آنا ہے، تو گناہوں کی مذمت دل میں ہے، لیکن کر لیتے ہیں پھر بھی، اور یہ بھی پتہ ہے توبہ کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم توبہ کے لیے وقت تلاش کرتے ہیں، توبہ کے لیے وقت تلاش کرتے ہیں، توبہ کریں گے۔ یہ جو ہم توبہ کا انتظار کر رہے ہیں نا، ایک گناہ کیا اب توبہ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار کرنا خود ایک اور گناہ، یہ خود ایک گناہ ہے۔ یہ ایک جرم کر لیا، غلطی کر لی، بد نظری ہو گئی، اب کہہ رہے ہیں مسجد جا کے توبہ کروں گا، امام صاحب کے پاس جا کے توبہ کروں گا، یہ انتظار کرنا خود ایک گناہ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ ناپاک ہو جاؤ، آپ سوچو یار نہا لوں گا، یا فوراً نہا لینا چاہیے؟ آپ کو یہاں سے جا رہے ہو، گٹر بھرا ہوا ہو، آپ گٹر میں آپ کا ٹانگ چلے جائے، یا ایسا بھی نہیں ہے گاڑی والا گزرا، پانی تھا گٹر کا آپ کپڑے میں لگ گئے، آپ بولو دھو لوں گا، یا آپ کو گھبے یار یہ کیا ہو گیا، کپڑے دھو پہلے یار، بتاؤ کون صحیح ہے عبد الرحمان بھائی؟ فوراً دھوئے گا نا، اب گناہ کر لیا، گناہ بھی گندگی ہے نا، تو وہ اس کی صفائی ہے، کر لیں گے، نظر نہیں آ رہا نا، کر لیں گے، گناہ کر لیا توبہ کر لیں گے۔ یہ عقل مندی بیوقوفی ہے، یہ خود ایک جرم ہے، یہ خود ایک جرم ہے کہ ہم توبہ کا انتظار کر رہے ہیں، کریں گے، انکار نہیں کر رہا، کریں گے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو بھائی ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، توبہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے،
اور توبہ کے لیے ایسا نہیں ہے، توبہ کرنے کے لیے آپ کو جائے نماز چاہیے، صحیح ہے، باوضو ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت پہلے کرنی چاہیے، چھٹا کلمہ پانچواں کلمہ پڑھنا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ توبہ تو آپ کا اللہ سے تعلق ہے نا دل میں، اس کا نام ہے، نیت کا نام ہے، نیت کا نام ہے کہ جو آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں۔ البتہ توبہ کے کچھ شرائط ہیں، پھر توبہ پورا ہوتا ہے۔ اس توبہ کر لیا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ لوازمات ہیں۔ جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے نا، ڈاکٹر پاس چلا گیا، ٹھیک ہے، اب صحیح شفا حاصل کرنے کے لیے علاج آپ کا صحیح ہو جائے، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے، دوا کا وقت پر استعمال ضروری ہے، پھر طریقہ استعمال بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں ڈاکٹر صاحب 3 دن سے دوائی کھا رہا ہوں، صحیح ہو نہیں رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا دوائی میں نے آپ سے کہا تھا صبح کھانے سے پہلے لینا، رات کو کھانے کے بعد لینا، دوپہر میں نہیں لینا۔ کہ حضرت اس سے کیا فرق پڑتا ہے، صبح لینا شام لینا، مجھے ٹائم ملتا نہیں ہے، میں کبھی دوپہر میں لے لیتا ہوں 1 ہی دفعہ، کبھی رات میں 1 ہی دفعہ لے لیتا ہوں، 2 گولی صبح 2 گولی شام ہے نا، 4 لے لیتا ہوں، 4 لے لیتا ہوں، گولی تو کھانا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اب کوئی ڈاکٹر صاحب کہے بھائی یہ دوائی جو ہے نا دودھ کے ساتھ لینی، آپ بولے یار دودھ کیا ہے، کولڈ ڈرنک منگا کر پی رہے ہیں، دوائی لے رہے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا اس سے؟ تو کچھ شرائط ہیں توبہ کی۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی پکی نیت کرے اب میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، ایک۔ دوسرا گناہ پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، غلطی کا اعتراف کرنا۔ جیسے ایک آدمی کہے بھائی تیرا بڑا ہے، محترم ہے، قابل احترام ہے، تو نے غلطی کری ہے، معافی مانگ۔ وہ کہہ رہا ہے ہاں بھائی معاف کر دے، غلطی ہو گئی، معافی مانگ رہا ہے، ایسے معافی مانگتے ہیں آپ، کیا بولو گے اس کو؟ ہاں بھائی غلطی ہو گئی، معاف کر دے، تو بڑا ہے نا، مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی ایسے مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ معافی نہیں مانگ رہا، یہ معافی نہیں مانگ رہا۔ اگر وہ سمجھتا ہے معافی ایسے ہی مانگتے ہیں تو بے وقوف ہے۔ معافی میں آدمی شرمندہ ہوتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، انجان میں نے ایسا کیا، اب معاف کر دے، آپ کا احسان ہے، ورنہ میری پکڑ ہو جائے گی کل قیامت کے دن۔ دنیا کا معاملہ اچھا ہے، بلکہ اور سنجیدہ ہوگا تو کہے گا اگر ایسے معاف نہیں کرتے آپ کچھ لے لو مجھ سے اس کے بدلے، بھائی پھر بھی معاف کر دو، کیونکہ یہاں جو لوگ ہیں وہ بھی کم ہیں، لیکن اگر معاف نہیں کیا آخرت میں بہت بڑا نقصان ہوگا، اس کا بدل نہیں ہے میرے پاس، یہیں رفع دفع کر لوں، یہ ہے معافی۔ تو نادم ہونا، ہمارا حال کیا ہے، استغفار کر رہے ہیں، اللہ توبہ توبہ، کان پکڑ رہا ہے 10 دفعہ، یہ کیا ہے یار، یہ کوئی توبہ ہے؟ نادم ہونا چاہیے، دل غمگین ہو، جیسے موبائل چھن جائے نا تو آدمی غمگین ہوتا ہے، یار موبائل چھن گیا۔ صرف موبائل جانے پر غمگین نہیں ہوتا، بلکہ اپنی حرکت سے بھی غلطی نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کاش میں موبائل لے کے نہیں جاتا۔ اسی طرح گناہ پہ نادم ہونا پڑے گا اللہ کے آگے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو۔ کتنی باتیں ہو گئی توبہ سے متعلق؟ ایک تو پکا ارادہ ہو، توبہ کرے پکی، دوسرا نادم ہو، شرمندہ ہو، تیسرا یہ ہے گناہ کے اسباب کو ختم کرے، پھر توبہ ہے، گناہ کے اسباب کو ختم کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے اسباب سے کیا مراد ہے؟ گناہ کے اسباب ختم کرے۔ اسباب کیا ہے؟ ایک آدمی ہے وہ چاہتا ہے شوگر کا علاج ہو جائے لیکن چینی نہیں چھوڑتا، علاج ہو جائے گا؟ وہ کہتا ہے یار ڈاکٹر صاحب انسولین لگاتا ہوں، روز انسولین لگا رہا ہوں، میں مخلص ہوں، میرا علاج ہو جائے، شوگر ختم ہو جائے، اس لیے کیا لگا رہا ہوں؟ انسولین لگا رہا ہوں۔ چینی چھوڑتا نہیں، چائے میٹھی چھوڑتا نہیں، یہ اسباب ہے۔ شوگر ختم کرنا ہے تو اسباب بھی چھوڑنا پڑے گا جس سے شوگر ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح گناہ کے اسباب، گناہ تو چھوڑنا ہی ہے، گناہ کے اسباب بھی چھوڑنا ہوگا۔
کیسے کیا اس سے کیا مطلب بھائی کیسے چھوڑیں گناہ کے اسباب؟ اگر آپ کے گناہ کا تعلق آپ کے دوستوں کے ساتھ ہے، ایسے دوستوں کو چھوڑنا ہوگا، ایسے دوستوں کو چھوڑنا ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر کہے آپ کو جو یہ بیماری ہوئی ہے ٹھنڈا پانی پینے سے ہوا ہے، لہذا جب تک آپ صحیح نہیں ہو جاتے ٹھنڈا پانی بند کر دو، اور آپ بند نہ کرو، گلا صحیح ہوگا بھائی؟ ہے قاری صاحب کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے نا، گلے میں بڑی محنت کرتی ہیں حضرات۔ اسی طرح جب آپ ایسے دوست نہیں چھوڑو گے جن سے مسائل ہیں آپ کو، تو آپ آپ کی توبہ سچی اور پکی ہوگی نہیں۔ اس کا مطلب آپ مخلص نہیں ہیں توبہ میں۔ یہ تو آپ خانہ پوری کر رہے ہو، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، شیطان ہنس رہا ہوگا وہاں سے، شیطان ہنس رہا ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں سگریٹ نہیں پیتا، پھر کیا کرتا ہوں؟ آج کل تو وہ آیا ہے ہوا نکلتی ہے اس میں سے، وہ پیتا ہوں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا بولتے ہیں؟ وہ آتا نا آج کل میں نے بہت دیکھا، وہ ایسے لگاتے ہیں، وہ جدید قسم کا شیشہ ہے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں آگے کہہ رہا ہے وہ چارج پہ لگایا ہے کہ نہیں؟ میں نے بولا یار یہ کیا یو ایس بی ہے؟ کہہ رہا ہے نہیں۔ پھر کیا ہے؟ کہا وہ ہے ہاشم بھائی آپ نہیں پوچھو۔ میں بولا بھائی بتاؤ تو کیا ہے؟ اس نے پھر نام بتایا، مجھے نام نہیں آ رہا، میں پھر بھول گیا۔ ایسے منہ میں لگاتا ہے پھر دھواں نکلتا ہے، جیسے سگریٹ پینا ناک سے دھواں نکلتا ہے نا منہ سے، ایسے کہہ رہا ہے یار سگریٹ کے بدلے، سگریٹ کے بدلے۔ تو آپ کو ڈاکٹر نے کہا سگریٹ نہیں پینا، آپ نے یہ پینا شروع کر دیا، گویا مخلص نہیں ہو۔ تو اسی طرح گناہ کے اسباب نہیں چھوڑو گے، اس کا مطلب ہے آپ نے توبہ سچی نہیں کی۔ آپ کو شیطان نے ایک اور دھوکہ دیا، کیا؟ حدیث میں آتا ہے گناہ کرو پھر توبہ کرو، گناہ کرو پھر توبہ کرو، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے فوراً توبہ کرے۔ اب پہلا سوال یہ، گناہ گار بھی بہترین ہوتا ہے؟ عجیب بات نہیں ہے؟ تو یہ جو کہا ہے نا توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو توبہ کے شرائط بھی پورا کرتا ہو۔ یہ شیطان نے ہمیں بہکایا، دیکھ لیا، اللہ معاف کرے یار، کرنی چاہیے، غلطی ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کل 11:30 بجے پھر کھڑا ہو گیا، گناہ کر رہا ہے پھر توبہ کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے پھر توبہ کر رہا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ پکی سچی نیت ہو توبہ کی تو گناہ چھوڑنا ہے، پھر اس کے اسباب کو بھی چھوڑنا ہے۔ اسباب تو نہیں چھوڑا نا آپ نے، توبہ کر لی اسباب چھوڑا نہیں۔ ایسے توبہ سے بھی توبہ کرنا چاہیے، ایسے توبہ سے بھی توبہ کرنا چاہیے، ایسے توبہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اب موبائل فون ہے ایک مصیبت ہے، اب آپ فلمیں دیکھنے کی آپ کو عادت ہے، آپ کو احساس ہوا توبہ کر لی، آپ کو موبائل فون میں جو بھی ذرائع فلموں کی، آپ کو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، ورنہ آپ کا توبہ کامل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ایک کے بارے میں آتا ہے وہ شراب پیتا تھا اور بہترین قسم کے گلاس لائے اس نے مختلف شراب کے، اب اس نے شراب سے توبہ کر لی تو گلاس ولاس سب سنبھال کے رکھا، اس نے کہا امام صاحب میں نے توبہ کر لی ہے لیکن یہ گلاس بڑے خوبصورت ہے اس لیے میں نے سجا کے رکھا ہے۔ امام صاحب نے بولا پہلا کام یہ کرو کہ گلاس شارٹ کرو، شراب تو نہیں پی رہے نا، گلاس بھی غائب کرو۔ کہا کیوں؟ اس لیے جب تم گلاس کو دیکھو گے تمہیں صدمہ پہنچے گا، یہ وہی گلاس۔ اور ایسے کرتے کرتے کبھی دل میں خیال آئے گا چلو ایک دو پی لیتا ہوں یار، نہیں پی، تو اس طرح آپ کو پھر پھنسا دے گا، پھر پھنسا دے گا۔ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ نے توبہ کر لی، امام صاحب نے بیان کیا یہ تو اتنا خطرناک ہے، نقصان ہے، اس سے یہ نقصان ہوگا، میں یہاں بول نہیں سکتا، بات اندر جا رہی ہے نا، اس کے کیا کیا نقصان ہے، صرف بات کرنے کے، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ جب آپ نے توبہ کر لی تو آپ نے توبہ کر لی لیکن نمبر ڈیلیٹ نہیں کر رہے، بات نہیں کروں گا لیکن نمبر ڈیلیٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ دل میں چور ہے، کبھی کر لیا کرو، ڈیلیٹ کر دوں گا تو رابطے ختم ہو جائے گا نا، اب اس لیے رکھ لیا، کبھی موقع ملے گا تو کرے گا۔ تو اسباب کو ختم کرنا ہوگا، اگر آپ نے اسباب ختم نہیں کیا تو یہ آپ نے توبہ نہیں کی، یہ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، بیوقوف بنا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اصل توبہ یہ کہ وہ اسباب ختم کیا جائے،
اور چونکہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آدمی ایک دم سے اپنی عادت کو بدل نہیں سکتا. تو ابھی سے یہ بات میں نے اس لیے بڑا غور کر کے میں نے یہ بات کی کہ ابھی سے یہ شروع کر دے، توبہ کرے پکی رات کو، اور اسباب ختم کرنا شروع کریں. اسباب ختم کرنا شروع کریں، گناہوں سے بچنا شروع کریں، ایک ایک کر کے چھوڑتے جائیں. لکھ لیں میں کیا کیا غلطیاں کرتا ہوں اور چھوڑنا شروع کریں، ایک ایک نشان لگائیں. نماز میں سستی ہوتی ہے، نماز تو پڑھنا ہی ہے، سب سے پہلے اس پر عمل ہو. پھر قضا نمازوں کا حساب لگائیں، پڑھنا شروع کر دیں. ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ دیں، ہر نماز کے ساتھ. فجر کے فرض نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. بعضوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ لیں. البتہ مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے، کیوں قضا نیکی کا کام ہے. نماز قضا کرنا ہے اچھی بات ہے. تو لوگوں کے سامنے کون سا کام کیا جاتا ہے جو اچھا ہو؟ جو برا ہو وہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، چھپ کے کرتا ہے. تو قضا نماز کا ہونا یہ عیب ہے. علماء نے منع کیا کہ آپ نماز قضا مسجد میں اس طرح نہ پڑھیں کہ لوگوں کو محسوس ہو یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، قضا نماز پڑھ رہا ہے. اس طرح نہ پڑھیں، یہ منع ہے. اس لیے گھروں میں پڑھیں. لیکن ایک نماز کے بعد ایک پڑھیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے بھی گنجائش ہے، پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد نہ پڑھیں کیونکہ فجر کے بعد نماز نہیں ہے. پڑھے گا تو سمجھ جائے گا یہ اہل حدیث تو ہے نہیں، تو قضا ہی پڑھ رہا ہے جوان. تو برائی کو دکھا کے نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ہے کہ احتیاط کریں. تو عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے فرض کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس دن کا ہو یا پچھلا ہو، مسئلہ نہیں ہے. بعضوں کو مسئلہ نہیں پتہ تو وہ سمجھتے نہیں اسی دن کا پڑھ سکتا ہے، باقی نمازیں نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے ہیں، علماء نے اس میں تفصیل لکھا ہے. تو اس عصر کے بعد والی بھی نماز مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ عصر کی نماز بعد نماز نہیں ہے، اور دیکھنے والا فوراً سمجھ جائے گا قضا نماز پڑھ رہا ہے. تو موقع مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں. لیکن جو پکا ارادہ کر لیتا ہے نا، اس کو قضا نماز پڑھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی. ہمارے ایک ساتھی نے بیان کیا، ایک آدمی تھا، وہ اس کا عجیب ہی طریقہ تھا. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. بولتا تو نہیں تھا لوگوں سے میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں، جائے نماز ساتھ رکھتا تھا. جہاں موقع ملا ڈز اللہ اکبر. کوئی پوچھتا نماز پڑھ رہا ہوں یار. شادی میں گیا، ابھی تو کھانا کم ملے گا، شروع ہو گیا بھائی. اور لوگ بول رہے یار نماز پڑھنے میں لگا ہو، تو وہ کیا کروں؟ ساری کو گپ شپ لگاؤ، اس سے اچھا نماز ہی پڑھ لوں. اب ضروری تھوڑی اس کو بولنا بھائی قضا نماز پڑھ رہا ہوں، ضروری تو نہیں ہے نا. بس وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی نمازیں تھیں 2 سال میں پوری کر دی اس نے. 2 سال میں بھول گیا کتنے سال میں. گورنمنٹ نوکری کرتا تھا، نماز کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا، نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے. ریٹائرڈ ہو گیا تو احساس ہوا اب کتنے سال کی نمازیں ہوں گی. اللہ احساس دلا دیتا ہے، کرنے والے کر لیتے ہیں. ایک تو توبہ کرے پکی نیت کے ساتھ، گناہ چھوڑنے کی نیت سے، گناہ چھوڑنے کی نیت ہو، پھر نادم ہو، اور گناہ کے جو اسباب ہیں وہ ختم کرے. اب کوئی بولے یہ دوست احباب مجبور کرتے ہیں، تو کہا نا دوست چھوڑ دو. ایسا دوست چھوڑ دو جو آپ کو مجبور کرتا ہے، ایسے دوست چھوڑ دو. جو آپ کو زہر پلاتا ہو، آپ بولو گے یار زبردستی پلا رہا ہے پی لوں، پیے گا بھائی کوئی؟ زبردستی پلا رہا ہے، زبردستی کوئی نہیں پیے گا. کوئی بیوقوف کا بچہ بھی نہیں پیے گا زہر کوئی زبردستی. بھولے سے پتہ نہ ہو تو الگ چیز ہے. تو بھائی اسباب چھوڑیں، گناہوں کا اسباب کو چھوڑ دیں، نیت پکی ہو اور گناہوں سے بچنے کی. اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں. اور آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو، آئندہ کرنا نہیں ہے، آئندہ بھی نہ کریں. پھر پکی آ گئے تو اور ایک رہ گیا حقوق العباد کی ادائیگی. ہاں یہ رہ گیا لیکن ذہن میں آیا. حقوق العباد، کسی کا قرضہ لیا آپ نے، واپس کرنا ضروری ہے. توبہ کرنے سے قرضہ معاف نہیں ہو جائے. اسی طرح نماز قضا ہے، توبہ کرنے سے قضا ختم نہیں ہو جائے گا. غلطی ہو گئی معافی تو ہوگی، قضا لیکن ختم نہیں ہوگا. یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پڑھنا ہی. وقت پہ نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن پڑھنا ضروری ہے. نہیں پڑھو گے وہی حساب کتاب برابر، توبہ کا کوئی فائدہ
نہیں ہے۔ البتہ علماء نے یہ لکھا کہ بھائی آپ پڑھنا شروع کر دیں، اگر پڑھتے پڑھتے آپ کا انتقال ہو گیا، اللہ سے امید اللہ بخش دے گا، کیونکہ زندگی تو اس کے ہاتھ میں تھی نا، آپ کے ہاتھ میں تھی نہیں، اور آپ کی نیت تھی کہ پڑھنا ہے، کہ پڑھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صاف، جو آدمی قرض لیتا ہے اور اس کی دینے کی نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسباب بنا دیتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں قرض ادا ہو جائے، اور جس کی نیت نہیں ہوتی اس کو اور دینا نہیں ہے، اس میں تو اس کو اور پھنسا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جس کی نیت ہوگی وہ قضا کرنی پڑھنی ہے پوری، جب پڑھنے لگے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اور انتقال بھی ہو جائے اللہ سے امید اللہ اس کو بخش دے گا، کیونکہ اس نے اپنے اختیار کا کام کیا، اپنے اختیار کا کام کیا۔ پھر گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، آدمی پریشان رہتا ہے، بے چینی بے سکونی، اس لیے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ آدمی سوچتا ہے نا پریشان ہوں، پہلے ایک آدمی کماتا تھا 10 کھاتے تھے، آج 10 کما رہے ہیں، پورا نہیں ہو رہا، گناہوں کی نحوست ہے۔ تو توبہ کرنے سے یہ بھی ختم ہو جائے گا، توبہ کرنے سے یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں صبح کی کالی شام کی فکر ہے، صبح کی تو یاد ہی نہیں ہے کیا کھایا تھا شام میں، صبح کی یاد ہی نہیں ہے، یادداشت ایسی ہو گئی ہے، صبح کچھ شام کو کچھ بھول جاتا ہے آدمی، یہاں سے جاتا ہے دکان، اوہو 3 یاد ہے، 2 چیزیں بھول گئی، اب فون ملا رہے ہیں بیگم صاحبہ کو، ارے وہ آٹا چینی دال اور کیا تھا، بات سیانے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، بھول جاتا ہے نا، یہ حالت ہے۔ کہا گناہوں کی نوست سے یادداشت بھی متاثر ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتا ہے بعضوں کو، لیکن اس کا بھی نقصان ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے سوال کیا، میں نے ہمارے سر تھے سر حشام الدین بھائی ثاقب، جانتے ہیں اہل حدیث سے، انگلش پڑھنے جاتے تھے ہم، میں نے ان سے کہا حضرت مجھے بھولنے کی عادت ہے سر، تو انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا یہ کرو وہ کرو، انہوں نے سیدھا سیدھا کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سوال اپنے استاد سے کیا کہ میں چیزیں بھول جاتا ہوں، تو وہ جو انہوں نے جواب دیا نا وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے یادداشت متاثر ہوتا ہے، یعنی گناہ کی وجہ سے انسان بھولنے لگ جاتا ہے چیزیں، یہ انہوں نے مجھے جواب دیا۔ تو گناہوں کی وجہ سے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے اسی وجہ سے، وہ رکھ کے بھول گئی، مل نہیں رہا، جب ضرورت تھی تو مل ہی نہیں رہا، بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ گناہوں کی نحوست، گناہوں کی وجہ سے یہ سب نقصانات ہیں، تو ہمیں پکی سچی توبہ کرنی چاہیے نہیں چاہیے؟ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کوئی معزز آدمی آپ کو دعوت دے، آپ عام لباس میں نہیں جاتے، کٹ شٹ تیار شیار ہو کے عطر شطر لگا کے بالکل تیار ہو کے جاتے ہیں۔ تو رمضان کے ایسا معظم مکرم محترم مہینہ آ رہا ہے، ہم ایسے گناہوں سے لت پت رمضان میں داخل ہو جائیں، یہ تو بیوقوفی والی بات ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہے؟ وہی تیاری کریں ابھی سے۔ ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، سب سے یہ گزارش ہے کہ مہینہ شروع ہو گیا شعبان کا، اب رمضان میں کچھ بچا نہیں، ابھی سے شروع کریں۔ اور پھر وہی عرض کرتا ہوں، رمضان کی ضروریات اور عید کی تیاری شعبان کے مہینے میں کر لیں، تاکہ رمضان کا مہینہ بھرپور عبادت میں گزرے، بازاروں میں جا کر وقت برباد کرنا نہ پڑے، کیونکہ رمضان کا ہر لمحہ بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ قیمتی۔ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے کوشش کریں، اپنے آپ خود تیاری کریں، گھر والوں کو ترغیب دیں، دوست احباب سے یہ بات کہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں سدھر جاؤں تو ضروری ہے اپنے دوستوں پر محنت کریں۔ کیوں؟ آدمی کیا کہتا ہے، ارے بگڑا ہوا بہت ہے، کیوں بگڑا ہے؟ دوستوں کے ساتھ رہ رہ کے بگڑ گیا ہے، دوستوں کے ساتھ رہ رہ کے بگڑ گیا۔ تو پتہ یہ چلا دوستوں کے ساتھ رہ کے بگڑا ہے نا، تو دوست اچھے ہوں گے تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو اب دوست اچھے نہیں ہے، وہ اچھا ہونا چاہ رہا ہے، تو اس کو چاہے دوستوں کو بھی ترغیب دے۔ ایک ہمارے ساتھی 4 مہینے لگا کے آئے، میرے رشتے دار بھی ہیں، وہ تھکا ہوا تھا، بال کٹوانے چلا گیا نائی کے پاس، نائی بھی ایسا اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کہاں گیا، آیا وہ بال کٹوانے، وہ بال کٹواتے کٹواتے وہ تھوڑا آرام ملا تو نیند آ گئی، اس نے بال کے ساتھ داڑھی بھی صاف کر دی، داڑھی بھی
صاف کر دی, اس کو پتہ ہی نہیں چلا, تھکا ہوا تھا نیند میں. اللہ کی شان, اس کے بعد اس کو داڑھی رکھنے کی توفیق بھی نہیں. ایک غلطی نے اس کو تباہ کر دیا. تو وہی نا, اسباب سے بچنا چاہیے. اگر آپ میں ایسی کوالٹی ہے تو دوستوں پر محنت کریں, ورنہ ایسے دوستوں سے دور ہو جائیں. جیسے پتہ چل جائے ثاقب بھائی کی وارنٹ گرفتاری ہے, گھومو گے اس کے ساتھ ہے؟ یہ خود چھپتا پھرے گا, تم کہاں سے اس کے ساتھ گھومو گے؟ یہ خود چھپتا پھرے گا. تو اسی طرح جن دوست احباب کی وجہ سے آپ کے مسائل ہو رہے ہوں, ایسے دوست احباب سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی کریں. ایسے لوگوں سے ملے جن کے ساتھ مل کے اعمال اچھے ہوں. ہمارے حضرت شیخ اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ بھائی بیت ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی پہلے ہر ایسے کیسے سے ملتا تھا, جلتا تھا, دوستی تھی. اب سارے پیر بھائی ہیں. اب وہ پیر بھائی کے یہاں پیر بھائی سے ملاقات ہوگی, وہ یہ تو نہیں پوچھے گا نا ارطغرل کا کون سا کس چل رہا ہے. سلطان فاطمہ میں دیکھا تھا جو پچھلے ہفتے چلا تھا, وہ فلاں سین یاد ہے صلاح الدین ایوبی کا, کیسا زبردست سین تھا. پوچھے گا کوئی؟ یہ تو ترکش ڈراموں نے ایسی کی تیسی کر رکھی. وہ تو یہ پوچھے گا یار میں آج تہجد میں اٹھ نہیں سکا, یار دعا کرنا میرے لیے. وہ کہے گا یار میں بس میں جا رہا تھا, نماز نکل جاتی, وہ تو شکر ہے, مجھے ایک دم خیال آیا, میں نے بولا کرائے کی ایسی کی تیسی نماز جماعت سے ادا کر لوں. پیسوں کا کیا یار, پیسوں کا کیا, عموماً ہوتا ہی ہے نا, بس میں بیٹا گھر جا کے پڑھ لوں گا. یار کون اترے گا بیچ میں یار, کون اترے گا؟ جب پیر بھائی سے ملو گے یہ باتیں ہوں گی تو غلط تو نہیں ہے, نقصان ہے اس کا. یار کرایہ ضائع ہو جائے گا نماز کے چکر میں, کس سے ملاقات کرنے لگ گیا تم. تو بھائی جیسوں کے ساتھ ملو گے یہ فائدہ ہوگا. یہ ایک فائدہ ہے بیت ہونے کا کہ ایسے لوگوں سے دوستی ہوگی کہ آپ کو فائدہ ہوگا, اس سے نقصان نہیں. پھر آپ کے معاون ہوں گے, اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد کریں گے. تہجد میں ہو, نفل نماز میں ہو, فرض نماز میں ہو, قرآن کی تلاوت کے بعد ہو, جب اپنے لیے دعا کریں گے آپ کے لیے بھی دعا کریں گے. اس کی برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی, دعاؤں سے مدد کریں. تو بھائی پکی سچی توبہ کریں. توبہ کے لیے میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں, کیا کیا بتائی ضروری ہیں, کون بتائے گا؟ یہ تو بعد میں آئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ایک تو نیت کرے, اور توبہ جو گناہ سے توبہ کر رہے ہیں نا تو نادم بھی ہو. ایسا نہیں یا اللہ مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو. شرمندگی ہو, اگلے آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو, اور گناہ کے اسباب کو ختم کرے, اور جو حقوق العباد ہے یا اسی طرح جو فرائض قضا ہو گئے ان کو ادا کرے. پھر پکا ہوگا. ایک بزرگ نے ایک بات بتائی, وہ کہتے ہیں کہ شیطان تو بہت بدتر ہے, لیکن تمہارا دوست شیطان سے بھی بدتر ہے. اور وہ فرمانے لگے, امام غزالی نے لکھا ہے غالباً میں, میں بڑا حیران ہوا, شیطان سے ایک مسلمان بدتر کیسے ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا. مسلمان ہے, ہم کیا کہتے ہیں, کافر جتنا بھی نیک ہو دنیاوی اعتبار سے کہے گا, دین کے اعتبار سے تو کافر ہے, دین تو رہا ہی نہیں. جتنا بھی اچھا ہو, اخلاق اچھے ہو, مدد کرنے والا ہو, بہت اچھے صفات ہو, اس کے بعد 200 اچھے صفات ہو, لیکن ایک نشئی شرابی مسلمان اس سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے وہاں جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے. اب 2 آدمی ہیں, ایک کے پاس ٹکٹ ہے ایک کے پاس نہیں ہے, تو افضل کون ہوا؟ ٹکٹ والا ہوا نا. تو مسلمان کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے, وہ جنت میں جائے گا, تھوڑا رہ کے جائے بل, وہ تو جا ہی نہیں سکتا. اب مسلمان شیطان سے بدتر کیسے ہو گیا؟ تو کہا, امام غزالی نے لکھا, وجہ آگے تو بات سمجھ آئی. کہا شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, ابے چھوڑ یار, ایک دفعہ دیکھ لے, چلا میں بھی جا رہا ہوں ساتھ چل, ایک دفعہ دیکھ لے یار, اکیلا دل نہیں کر رہا جانے کا یار, کرایہ بھی میں دے رہا ہوں, تیرے کو وہاں سے فلاں چیز بھی کھلاؤں گا. شیطان ایسا نہیں کرتا ہے نا, اس لیے یہ اس سے بدتر ہے, اس لیے کہا کہ مسلمان اس سے بدتر ہے. وہ دوست جو آپ کو گناہ مبتلا کرے
وہ شیطان سے بھی بدتر ہے. تو شیطان کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، اس کے لیے کیا پڑھیں گے؟ تو بھی اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو پکی سچی توبہ کریں اور اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں. اسی کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سب سے آسان یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے، تاکہ جب وہ بیعت ہو جاتا ہے ایک تو توبہ کرتا ہے، صحیح ہے نا، دوسرا عہد، توبہ میں عہد ہوتی، تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے شیخ صاحب پوچھ لیں گے نماز کا، اس ڈر سے وہ پڑھ لیتا ہے. یا اسی طرح ثاقب بھائی ملیں گے پوچھ لیں گے. یا اور ہوتا ہے کہ یار نماز کے وقت میں کہیں کھڑا ہونے سے ڈرے گا، بولا نماز ہی پڑھ لو یار، کیوں کوئی دیکھ لے گا، بولے او بھائی یہ تو وہی ہے نا تو مسجد جاتا ہے، سالا نماز تو پڑھتا نہیں، اس ڈر سے نماز پڑھ لے گا. چلو کسی نہ کسی بہانے وہ عبادت تو کرے گا. لیکن ایک بزرگ نے نا ایک عجیب بات بتائی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے توبہ اللہ کی محبت میں کرنی چاہیے. توبہ گناہوں کو اللہ کی محبت کی وجہ سے چھوڑنا چاہیے. جیسے اس نے کہا مجھ سے شادی کرنی ہے نا تو آپ کو داڑھی کٹوانی ہوگی. وہ کیا سوچ رہا ہے، ابھی کٹوا لیتا ہوں، شادی ہو جائے گی پھر رکھ لوں گا، پھر تو پھنس جائے گی. نہیں، اللہ معاف کرے. یہ بات فوراً سمجھ میں آ گئی. ایک سے کہا اس نے کہ بھائی وہ یہ داڑھی جو ہے نا کٹوا لو، پھر شادی کروں گی ورنہ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے تم بھی گنجی ہو جاؤ، پھر شادی کروں گا ورنہ نہیں. وہ رشتہ ہی نہیں ہوا. اس کا ایمان پکا تھا، اس داڑھی کاٹنے کو ترجیح نہیں دی، اس نے رشتہ ہی ختم کرا دیا کہ ایسے لوگوں سے شادی نہیں کرنی، اس کا کی سنت سے نفرت ہو. تو انہوں نے کہا کہ توبہ اللہ کی محبت میں ہو وہ توبہ افضل ہے، ورنہ یہ توبہ کوئی توبہ نہیں ہے پولیس پکڑ لے گی اس لیے گناہ نہیں کر رہا، یا گناہ کرنے سے فلاں نقصان ہو گیا تو اب گناہ نہیں کر رہا. اس کی فضیلت نہیں ہے. اصل توبہ یہ ہے اللہ سے، اللہ کی محبت میں آدمی گناہ چھوڑ دے، یہ ہے اصل. جیسے کسی کی محبت میں آدمی قربانی دے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، نہ کہ یہ ڈنڈا مارنے کے بعد چھوڑ رہا ہے، وہ کہ تو کوئی اہمیت نہیں ہے. کہ مارا ہے تو چھوڑا، مار کے ڈر سے نہیں کر رہا بھائی، ورنہ تو یہ پتہ نہیں ہے، تو جانتا نہیں ہے اس کو، یہ تو ڈر کے مارے نہیں کر رہا کہ اس کو ڈنڈا پڑے گا. اب جیسے آدمی سگریٹ نہیں پیتا لیکن جیسے ہی کہیں گھومنے جاتا ہے سناٹا ہوتا ہے، صرف دوست ہوتے ہیں، وہاں سگریٹ پیتا ہے. ویسے علاقے میں نہیں پیتا کہ کوئی دیکھ نہ لے اپنا آدمی گھر میں بنا بول دے ابا کو، تو یہ تو کوئی اتنا اچھا کام نہیں کر رہا کہ یہاں نہیں پی رہا. تو توبہ اصل وہ ہے جو اللہ کی محبت میں ہو، اور جو اللہ کی محبت میں توبہ کرے گا تو یقیناً وہ اس کی پابندی بھی کرے گا. ورنہ جیسے ہم اور آپ عموماً ہوتا ہے توبہ کر لی پھر خدا نخواستہ گناہ سرزد ہو گیا. لیکن جو پکی سچی توبہ کرے اور اس سے پھر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے. اس کے لیے آیا ہے کہ وہ بار بار توبہ کرے تو یہ بہترین گناہ گار ہے. اس کے لیے نہیں، وہ تو گناہ اسی لیے کر رہا ہے میں توبہ کر لوں گا، گناہ اسی لیے کر رہا ہے میں توبہ کر لوں گا. ایسا توبہ کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کہ گناہ کر کے اس لیے کر رہا ہوں توبہ کر لوں گا. نہیں، یہ تو ایسا ہی ہو گیا، گناہ اس لیے کروں توبہ کر لوں گا، مسئلہ نہیں ہے یار. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تھوڑا سا فلم دیکھ لیا، بد نظری کر لی، دھوکہ دے دیا ہے، حرام کھا لیا ہے، کیا توبہ کر لوں گا؟ یہ تو ایسا ہی ہے. کوئی بیوقوف کہے کہ بھائی ہمدرد والوں کا ایک مرہم ہے، ہمدرد والوں کا ایک مرہم ہے، جتنا بھی گہرا زخم ہو لگاؤ تو زخم بھر جاتا ہے، زخم بھر جاتا ہے. اب وہ بیوقوف کیا کر رہا ہے، تیز دھار بکرا عید کے لیے لادا نا چھری لے کر آیا، ران میں کٹ کٹ مار دیا. وہ یہ کیا کر رہا ہے، اب وہ بہترین مرہم آیا وہ لگاؤں گا صحیح ہو جائے گا، بہترین مرہم آیا وہ لگاؤں گا صحیح ہو جائے گا. بیوقوف ہے سمجھدار ہے.